نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا
اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائی، انہیں ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کی یہ رحمت دراصل کیا ہے؟ آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی ملی، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ملا، وہی دراصل انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو بھولی ہوئی تھی، اپنی زندگی کے مقصد کو بھولی ہوئی تھی، اپنے انجام کو بھولی ہوئی تھی۔ جس معاشرے کے اندر آپ بھیجے گئے، نہ صرف یہ کہ وہ معاشرہ بلکہ پوری دنیا میں ایک فساد کی کیفیت تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور سمندر ہر جگہ فساد ہی فساد پھیل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دنیا میں جو بے مثال امن قائم ہوا، ہر صاحب حق کو جو اس کا حق ملا، اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ کی آمد سے پہلے جو لوگ باہم لڑا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر جو امن و امان ہوا، ان کے بارے میں حال ہی نے نقشہ خوب کھینچا ہے، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باہم لڑنے جھگڑنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس دین کا پیغام دراصل محبت کا پیغام ہے۔ آپ کی ذات رحمت بن کر آئی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے نام پر جھگڑتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان ہوتے ہوئے امن نہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کی ذات سے، خواہ وہ گھر کا لیول ہو، ایک گھرانے کے اندر ہو یا ایک معاشرے کے اندر ہو، سکون اور خوشی نہیں پائی جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خود غرضی پھیل گئی ہے۔ انسان صرف اپنی ذات کا بھلا چاہتا ہے، انسان دوسروں کے لیے بھلا نہیں سوچتا، دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی دکھ اور درد محسوس نہیں کرتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ دلوں میں خدا کا خوف نہ ہونا ہے، اپنے انجام کو بھولنا ہے۔ انسان اس بات کو بھولتا جا رہا ہے کہ اسے اس دنیا کے بعد کسی دوسری دنیا میں بھی جانا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں کہ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ گویا جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ سوچا جائے جو اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ خیر خواہی کے جذبات اور محبت کے جذبات نہ ہوں جو انسان کو اپنوں کے لیے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان معاشرے کے اندر
انسانوں کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے. کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا؟ ہمیں سوچنا ہے، لیکن کس سے؟ اپنی ذات سے، اپنی اصلاح سے. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کی اصلاح کے بارے میں تو بہت سوچتا ہے، دوسروں پر تنقید کرنا بھی خوب جانتا ہے، لیکن ہم سب خود کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں جس کا درس ہم دوسروں کو دیتے ہیں؟ جن باتوں پر ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیا وہ کام ہم خود چھوڑ دیتے ہیں؟ جو باتیں ہمیں دوسروں میں کھٹکتی ہیں اور بری معلوم ہوتی ہیں، کیا وہ ہم اپنی ذات سے نکالنے کو بھی تیار ہیں؟ تو جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن، خوشی، محبت اور سکون ہو نہیں سکتا. اور اگر اس دنیا میں ہم نے پرامن ہونے کا ثبوت نہ دیا تو ہماری دوسری دنیا کیسے پرامن ہو سکتی ہے؟ جنت پرامن لوگوں کی بستی ہے. وہاں انہی لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو کرنے کو کہا وہ اپنا حق چھوڑ کر بھی کرنے کو تیار ہوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت عدن کو، جنات عدن جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا. اور اس کی کچھ ڈسکرپشن یوں دی گئی کہ اس کے اندر جو برکس ہیں ان میں سے ایک سرخ ہے، ایک سبز ہے، ایک سفید ہے، یعنی اس کا کمبینیشن ہے. اس میں کس قسم کا آرٹ ہوگا، کیا ڈیزائن ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہی نہیں. بہرحال چھوٹی چھوٹی جھلک ضرور دکھائی. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ بنانے کے بعد قسم کھائی کہ تیرے اندر کوئی بخیل شخص نہیں جا سکے گا. یہ جنت بخل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. بخل کرنا کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹنا اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات نہ رکھنا، خیر اور بھلائی کو دوسروں سے روک دینا، اپنے لیے وہ کچھ چاہنا کہ جو خود کو پسند ہو، لیکن دوسروں کو دیتے وقت ان سب چیزوں اور پیمانوں کو بھول جانا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بہترین جنت، وہ خوبصورت جنت ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، دوسروں کا برا سوچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو نقشہ کھینچا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل حسد، نفرت، بغض، کینے اور عداوت سے پاک ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کے باہم دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر کسی کے لیے نفرت اور حسد نہیں. آج ہم سب اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اس لیے کہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کا جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں. کیا واقعی ہمارا دل ان تمام جذبات سے پاک ہے؟ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا، محفوظ دل لے کر آیا. یہ سلامت دل کس چیز سے؟ سلامت دل لالچ سے، حسد سے، شرک سے، نفرت سے، عداوت سے، دوسروں کو دکھ دینے اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے پاک. اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دل کو دیکھتی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، کیونکہ شکل و صورت تو اس نے خود بنائی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. یہ تو اس کے اپنے ڈیزائنز ہیں، جس طرح جی چاہا جس کو دیا، اس میں کسی کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں. لیکن وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. نہ شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، کیونکہ مال بھی اس کی اپنی تقسیم ہے. جس کو جتنا چاہے نوازے، چاہے تو اپنے نافرمان بندوں کو، نمرود اور فرعون کو بہت کچھ دے دے، اور چاہے تو اپنے پسندیدہ بندوں کو اتنا بھی نہ دے کہ 2 وقت ان کا پیٹ بھر سکے. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اس لیے ان چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا. وہ کس سے متاثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، کیونکہ وہ بندہ مومن کے دل میں ہی سماتا ہے. انسان کے جسم میں صرف دل ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے رب کو محسوس کر سکتا ہے.
لہٰذا بندہ مومن کا دل جب اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ بڑی بڑی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے دل کو نفرت اور حسد سے پاک کرتا ہے، تو ایسا ہی دل رب کا پسندیدہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قلب سلیم کے سوا کوئی دل قبول نہ کریں گے۔ ایسے دل جن کے اندر حسد اور بغض ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قابل نہیں کہ ان کو جنت جیسی اعلیٰ ترین خوبصورت ترین نعمتوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ مثلاً اگر ہمارے ظاہر میں کچھ کمی بیشی ہے تو بہت سے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں اور سامنے آ کر بتا دیتے ہیں دیکھو تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ بعض بزدل ایسے ہوتے ہیں جو سامنے تو کچھ نہیں کہتے، خوشامد کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم ایسی ہی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھیں گے دوسروں ہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت اور حسد کا اظہار کرتے رہیں گے۔ حالانکہ ایسا کرنے سے انسان کی اپنی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں بڑھتی۔ ظاہر ہے کہ ایک منہ سے جب کسی کے بارے میں برے الفاظ نکلیں گے، وہ زبان خوبصورت زبان کیسے ہو سکتی ہے، پسندیدہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ کیسے بنا سکتی ہے۔ اس لیے عام طور پر جب ہم دین کی بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ظاہر کی اصلاح کی بڑی بات کرتے ہیں، کچھ ظاہری ریچولز کا خوب اہتمام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آتے ہیں، مگر دلوں کا کیا حال ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ اس کو صرف انسان خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی غلطی کو دیکھنا، اس کو مان لینا، اس کی اصلاح کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اکیلے خود ہم ہی کو کرنا ہے۔ اس کی اصلاح جب تک ہم خود نہ کریں گے اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم بظاہر کسی سے مسکرا کے مل سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر پہ نہیں دل پہ معاملہ کریں گے کہ دل کیسا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کی جگہ بھی دل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظاہر سے غافل ہو جائے اور ظاہر میں جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو ہم سیکنڈری سمجھیں، یا یہ کہ ان کو کچھ اہمیت ہی نہ دیں یا ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ نہیں، وہ بھی اہم ہے، اس لیے کہ بندہ مومن جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر ہر حکم پر لبیک کہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وہ کیسے دوست تھے، کیوں دوست کہا، کیسے دوست بنے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ماں باپ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ باپ نے دھمکی دی کہ ابراہیم تم باز آ جاؤ اپنی باتوں سے ورنہ تجھے سنگسار کر دوں گا، لیکن باپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کو ماننے کے راستے میں ہرگز بھی آڑے نہیں آئی۔ پوری قوم نے مل کر آگ کا ایک الاؤ تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام بے خطر اس میں کود پڑے۔ کس کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر۔ یا اللہ، مجھے اس آگ میں جلنا تو گوارا ہے، لیکن تیرے ساتھ ان بتوں کو شریک کر دوں یہ گوارا نہیں ہے۔ اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم پر اس بے آب و گیا وادی میں جب بسانا پڑا تو بسا کر چلے آئے۔ اور اس کے بعد جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا، اللہ کا حکم آیا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دو، تو چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ ساری ادائیں، یہ سب کچھ، یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ اپنے رب کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا۔ جو کچھ کہا، کر کے دکھایا، وہاں صرف زبانی خالی محبت کا دعویٰ نہ تھا۔ آج ہم بھی سب یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا کوئی اثر ہمارے ظاہر میں کیوں نہیں آتا، ہماری عملی زندگی میں کیوں نہیں آتا، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیوں نہیں آتا، ہم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے یہ چند آیات سورۃ التحریم کی آیت 6 سے 12 تک کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ایمان والے؟ میں اور آپ، ہم سے خطاب ہے۔ جو زبان سے اقرار کرتے ہو، کس بات کا؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جو اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔
جو اس بات کو مانتے ہو کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے جہاں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والو، اے زبان سے اقرار کرنے والو. اب تم پر اس ماننے کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کس سے؟ نارا، آگ سے. بچاؤ خود کو، کیونکہ خود کو خود ہی بچا سکتے ہو. خود کو بچانے کے لیے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ میں اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان رکھتی ہوں، میں اس کے دین کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، اس کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں، اس کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے. یہ سب کچھ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور خود ہی سے پوچھنا ہوگا، اس لیے کہ اپنی فکر آپ کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ. آگ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. ہاں، ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جہنم ہم پہ حرام ہو گئی. اب چاہے تو ہم چوری ڈاکہ کریں، چاہے تو ہم جھوٹ بولیں، چاہے کسی پہ الزام تراشی کریں، چاہے ہم کسی کو ذلیل و خوار کریں، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ رکھا ہے. جنت کی کنجی ہماری جیب میں ہے، جب چاہیں جا کے کھول لیں. اللہ تعالی ہم ہی کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو. قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. واہلیکم، صرف خود کو نہیں، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی. کس چیز سے بچاؤ؟ گرمی سے، کسی وائرس سے، بیماری سے، مفلسی سے، بھوک سے؟ نہیں، وہ تو بچاؤ گے ہی اپنی ضرورت کو ایک بڑی آفت سے، نارن، آگ سے. کون سی آگ؟ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے. انسان جلیں گے اس آگ میں. وہ آگ لکڑی سے نہیں جلائی جائے گی، کوئلوں سے نہیں جلائی جائے گی، وہ آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی. وقودها الناس، اور ساتھ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے کیا ہے؟ والحجارہ، پتھر ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پتھروں کی آگ شدید ترین آگ ہوتی ہے. والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ، اس پر کچھ فرشتے بھی مقرر ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس میں جانے والے باہر نہ نکل سکیں، بھاگ نہ سکیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، غلاظ کا لفظ غلیظ سے ہے، سخت، سنگ دل، بڑے پتھر دل ہیں، بہت تند خو ہیں، کسی پہ نرمی نہیں کرتے، کسی کو نہیں چھوڑتے. شداد، بہت شدید ہیں، بہت شدت سے معاملہ کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے وہ اس کے پابند ہیں، وہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں. انہیں انسانوں سے ہمدردی نہیں. اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو اس سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام نہ کرنا کہ وہاں کا ایندھن بنو. وہاں کا ایندھن بننے کے لیے بنیادی طور پر کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ انسان کا تکبر، جس کی وجہ سے ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. اگر ہم غور کریں غصہ کس سے جنم لیتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی وجہ بھی تکبر ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو غصے میں بھڑک اٹھتا ہے. دنیا میں ہی ایک آگ اپنے دل میں بھڑکا لیتا ہے، اور جب اس دل میں آگ بھڑکتی ہے غصے کی تو پھر زبان کھلتی ہے تو ہر طرف آگ برستی ہے، جس تک پہنچتی اس کو جلاتی چلی جاتی ہے. ہم خود تو وہ آگ برسا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. غصے کی حالت میں نکلے ہوئے زبان کے الفاظ دوسروں کو عرصے تک تڑپاتے رہتے ہیں. تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کی بد اخلاقی کے زخم دیر تک پریشان کرتے ہیں. سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن انسانوں کے دیے ہوئے تانے نہیں بھولتے.
دراصل کیا ہے یہ تانے؟ یہ وہ آگ ہیں جو انسانوں کی طرف سے برسائی جاتی ہے انسانوں پر زبان کے ذریعے. تو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اگر تم نے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی برتی، لوگوں کے ساتھ تم سنگ دلی سے پیش آئے، تو دیکھو وہ آگے بد اخلاق اور سنگ دل فرشتے جو انسانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر برتیں گے، ان کے ساتھ تندخوئی سے پیش آئیں گے. وہ انسانوں کے ساتھ کسی قسم کا نرم معاملہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان انسانوں کے ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ کرتے رہے. آج ہم سب کو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بسا اوقات اپنے سے بڑوں کے ساتھ پھر بھی کچھ لحاظ کر جاتے، برابر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھنا کچھ مجبوری ہوتی، لیکن ہم سب کو اگر اپنا اخلاق پرکھنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ چھوٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. ہم یہ سوچ کر کہ بچے تو اپنے ہی ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ جو چاہو کرو، اور بسا اوقات سب کا غصہ اپنے ہی بچوں پہ نکال دیتے ہیں. اسی طرح نوکروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. کسی انسان کا با اخلاق ہونا اس سے نہیں پرکھا جائے گا کہ وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھے کہ میں اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، کیسے پیش آ رہا ہوں. قو انفسکم، اس لیے کہ خود کو بچانا ہے. کس سے؟ نارن، آگ سے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تکبر غیبت کا سبب بھی بنتا ہے، بیک بائٹنگ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور کوئی اور ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کسی بھی طرح، تو ہم ہر جگہ بیٹھ کے اس کو بدنام کرنا چاہیں گے تاکہ وہ آگے نہ جا سکے، جس کو دوسرے لفظوں میں لیگ پلنگ کہتے ہیں، کہ کسی کو ترقی نہ کرنے دو، کسی کو آگے نہ بڑھنے دو. آج ہمارا معاشرہ کیوں سوال پذیر ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خود بھی کام نہیں کرتے اور جو کوئی کر رہا اس کو کرنے بھی نہیں دیتے، اس کو جینے بھی نہیں دیتے. یہ رویہ جہاں دنیا کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہی ہم ملک، ہم وطن ترقی نہیں کریں گے، کیا اس کا نقصان ہمیں کو نہیں ہوگا؟ اگر ہمارے ہی گھر میں ہمارا اخلاق اچھا نہیں، کیا اس کا نقصان پلٹ کر ہم کو نہیں ہوگا؟ اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کریں گے تو اس کی محبت کیسے جیت سکیں گے، اس کا دل کیسے جیت سکیں گے؟ تو دنیا بھی انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم ہو جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ، اسی جہنم کا دوسرا حصہ پھر آخرت کا جہنم بھی ہے. اسی سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بچوں کی فکر بھی کرو. جو اچھا اخلاق خود اپناؤ گے وہی تمہارے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا. اب دیکھیں کہ بچوں کے عموماً بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے، وہی جو ماں باپ جیسے بولتے ہیں، جیسا ان کو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ آپ کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سے وہ خاموشی کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، لیکن دھیان ان کا آپ کی طرف ہے، توجہ کا مرکز آپ ہیں. جو آپ ان کو دیں گے وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اچھا صدقہ جاریہ بھی. اور اگر ان کے اخلاق بگڑ گئے ہمارے ہاتھوں تو اس کی پوچھ اور اس کا حساب بھی ہم سے ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مرتے دم تک بھی اس بات کی فکر میں رہے کہ ان کے بعد ان کے بچوں کے ایمان اور اخلاق کا کیا حال ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پر تھے تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو بلا کر جو بات کہنے لگے وہ یہ نہیں تھی کہ میرے بعد مال کا کیا ہوگا، وہ یہ نہ تھی کہ میرے بعد تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا. پہلے ہی پارے کے آخر میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے، بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، میرے بعد کس دین پر قائم رہو گے؟ یہ احساس کیوں تھا دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے؟ اس بات کی فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کل اللہ کے حضور مجھ سے پوچھ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے
اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی اصلاح کی کتنی فکر کی. لہذا والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا. حتیٰ کہ خاتون کا نام لے کر فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا. خاتون خانہ سے بھی اس کے گھر کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ ان کی نگران ہے، ان کی ذمہ دار ہے. تو اس لیے ایمان والوں پر، مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنی فکر کریں، اور اپنی فکر سے مراد اپنے دل کی اصلاح، اپنے اندر کی اصلاح، اور اندر کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتے ہوئے باہر تک بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر بھی. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے لوگو جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے بات نہ مانی، آج معذرتیں نہ پیش کرو، آج بہانے نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہیں تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو. کیونکہ قیامت کے دن انسان عذر پیش کرے گا، یا اللہ بہت مجبوریاں تھیں، بہت مصروفیت تھی. جیسے آج بھی ہم دیکھیں کہ باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو ہماری بہت ساری مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں. نماز کے وقت ہمیں فرصت نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کے لیے صبح فرصت نہیں ہوتی. اس کو سمجھنے کا تو پوری زندگی ہی وقت نہ ملا. بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، لیکن ایک اللہ کی کتاب، بے شمار کتابوں میں سے ایک کتاب، اس کے لیے وقت نہ ملا. بہت سی مصروفیات آڑے آ گئیں. قیامت کے دن کوئی عذر کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ سب جو میں نے بھیجا تھا یہ کس لیے بھیجا تھا؟ صرف بند کر کے اونچا رکھنے کو؟ صرف کسی مقدمے کے وقت قسم کھانے کو؟ یا کسی کے فوت ہونے پر پڑھ کے اسے بخشنے کو؟ یہ تو کتاب زندہ ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی یہ کتاب. لیکن آج ہم ہدایت کے سوا ہر کام لے رہے ہیں اس سے، خواہ جادو کرنے کا ہو، یا جن بھوت بگانے کا ہو، یا مقدمے لڑنے کا ہو، یا قسمیں کھانے کا ہو، یا خوبصورت کیلیگرافی سے سجانے کا ہو، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کا ہو شادی کے وقت، یا فوت شدہ انسان کے ساتھ کچھ حصہ رکھ کے دفنانے کا ہو، یا قبر پہ کوئی آیت کا کتبہ لکھ کے لگانے کا ہو. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جس اصل کام کے لیے آئی ہے یہ کتاب، اس کی طرف سے ہم قومی اور اجتماعی طور پر غافل ہیں. انفرادی طور پر انڈیویجولز کہیں کہیں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امت مسلمہ ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا. حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن سکو. آج ہم سب نے اپنی اپنی مرضی سے اسلام کا ایک رخ تلاش کر لیا ہے، اسلام کی تصویر میں اپنی مرضی سے رنگ بھر لیا، لیکن اللہ کی کتاب بند کی بند رکھی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو کھولنے کی. ورنہ لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، آج عذر نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون. تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو. تمہارے اعمال وہی تمہارے لیے جزا بن گئے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آگ کس سے بھڑکے گی؟ اسی سے جس سے ہم دنیا میں آگ بھڑکاتے ہیں، یعنی جس سے دنیا کی آگ بھڑکتی ہے. وہی اسباب بنیں گے وہاں کی آگ بھڑکانے کے بھی. جن سے ہمارے دلوں میں آگ بھڑکتی اور زبانیں آگ اگلتی ہیں، وہی چیزیں وہاں بھی آگ بن جائیں گی. اسی طرح جو اچھے اعمال یہاں ہیں، ایک خوبصورت مسکراہٹ جو ہے، کسی کے ساتھ اچھا نرم معاملہ جو ہے، پھولوں کی طرح ہے، وہی جنت کے پھول بن جائیں گے. جس طرح سبزے کو دیکھ کر ایک سکون ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو دیکھ کر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی، وہی ان خوبصورت باغوں کے اندر رہنے کے حقدار بن جائیں گے. تو ہم سب کو ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے کہ جو واقعی اس بہترین جگہ کا اہل ہو. اس کے بعد سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بدو کو کہ جو زبان سے بس جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا ہے، تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ تو توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے. اس نے پوچھا کہ پھر سچی توبہ کیا ہوتی؟
تو آپ نے بتایا کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرے اس پر اسے شرمندگی ہو. یہ نہیں کہ چوری اور سینہ زوری غلط کام کر کے پھر اس پہ دلیلیں دینا کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں، اس کو غلط ماننا ہی نہیں. ایسے گناہوں پہ معافی نہیں ملا کرتی. غلط بات کو غلط کہنا، اپنی غلطی کو غلطی ماننا، اور پھر اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا. اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو اس حق کو لوٹانا، یہ سب کچھ توبہ کے اندر شامل ہے. توبۃ النصوح اسی کا نام ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خالص توبہ کرو. کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسا، امید کی جاتی ہے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں، تمہاری خطائیں تمہارے اعمال نامے سے دھو دے، ساقط کر دے، دور کر دے، ان کا کفارہ کر دے، ان کو ڈھانپ دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ایسے باغوں میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ یہ انسان کے نیک اعمال کی روشنی ہوگی جو اس نے اپنی ذات میں بھی کی ہے اور اس روشنی کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش بھی کی. بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ یہ پوری دنیا امن و امان کا نمونہ بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب پوری انسانیت پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تو امت مسلمہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. لیکن ہم تو بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے، ہم تو بھی اپنی خود غرضی سے باہر نہیں آئے. ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ابھی تک دل بڑے نہیں کیے، تو پوری دنیا کی بھلائی اور خیر خواہی آخر کب کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی، دشمنوں کے ساتھ بھی. یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا جس نے غیروں کے دل بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے. اور آج ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ اپنے بھی غیر ہو گئے، اپنے بھی پناہ مانگنے لگے. اس لیے کنتم خیر امت، بحیثیت امت ہماری ذمہ داری، اخرجت للناس، انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دو گے، بھلائیوں کو عام کرو گے، خیر کو عام کرو گے. وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو گے. اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے، کہ اس کتاب کا نور، اس کتاب کی روشنی، اس کتاب کو دنیا بھر میں عام کیا جائے. اب ہم سب اپنی اپنی ذات پر سوچیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کا شاید کبھی خیال بھی آیا ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ عموماً ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی ذاتی زندگی تک ہی سمجھتے ہیں، خود اپنی ذات تک اور اپنے گھر والوں تک، لیکن اس سے باہر نکل کر معاشرے کے لیے، اور معاشرے سے نکل کر اپنی پوری قوم اور ملت کے لیے، اور ملت سے باہر پوری دنیا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں. لہٰذا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نور مدینہ سے یمن تک پھیل رہا ہوگا، کچھ کا صنعاء تک، کچھ کا اس سے کم. جو منافق ہوں گے ان کا نور، کیونکہ وہ جو وقتی طور پر ایمان لائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. ان کو دیکھ کر اہل ایمان بھی خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں ان کا نور جو بجھ رہا ہے ہمارا بھی نہ بجھ جائے. تو اس وقت وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. یہ جو نیکی پھیلانے کا
اور تیرے دین کو عام کرنے کا نور ہم نے جگہ جگہ پھیلایا اور وہ دور دور تک گیا، اس کو آج تو محفوظ کر دے، وہ ہم سے چھیننا نہ، انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کی وجہ سے یہ نور بجھا نہ دینا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ دو مثالیں ہمارے سامنے لاتے ہیں، ایک مثال کافروں کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ نوح علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا، لوط علیہ السلام کا نام کس کو نہیں معلوم؟ دونوں اللہ کے چنے ہوئے بندے پیغمبر تھے، لیکن فرمایا ان دونوں کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی بیویاں کبھی بدکار نہیں ہوتی، لیکن یہ خیانت کون سی خیانت ہے کہ اپنے شوہروں کے مشن، یہ شوہر جس کام کے لیے بھیجے گئے اس میں تعاون نہیں کیا، اس میں خیانت کی، اس راہ پر نہیں چلی، وہ عہد نہیں نبھایا جو اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان سے لیا تھا۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ کسی امانت میں خیانت، اور یہ صرف مال میں نہیں ہوتی، کسی کی بات دوسری جگہ پہنچانا، کسی کی چھپی ہوئی چیز کو، کسی کے راز کو افشا کرنا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ جس بات کو کہا جائے کہ دوسروں کو نہ بتایا جائے اس کو بتا دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو ان کی خیانت کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ بسا اوقات ان باتوں کو اپنے شوہر کی جو دشمن قوم تھی ان تک پہنچا دیا کرتی تھی، یعنی گھر کے راز وہاں تک پہنچا دیتی تھی کہ جہاں پہنچانے سے منع کیا گیا تھا۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا اور فرشتے آئے تو فرشتوں کی آمد پر قوم کو جو اطلاع دی تھی وہ ان کی بیوی نہیں دی تھی۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے مشن میں سنسیئر نہ تھی، بظاہر ان کو یہ ظاہر کرتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ساتھ نہیں تھی، اندر سے دھوکہ دیا۔ وہی بات پھر وہ دل والی، کیونکہ خیانت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، کہ اندر سے ساتھ نہ تھی۔ ایسے رویے کو منافقانہ رویہ بھی کہتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑے تو گالی دے۔ مومن گالیاں نہیں دیتا، مومن کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، گالیاں دینا بھی منافقت کی علامت بتایا گیا، کیونکہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال انہوں نے جب اپنے شوہروں سے خیانت کی تو شوہروں کی نیکی، ان کی نبوت، ان کی عبادت بیویوں کو نہ بچا سکی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، طوفان آیا، پوری قوم ڈبوئی گئی سوائے ایمان والوں کے، تو ان کا بیٹا اور بیوی بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھے۔ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو جب نکلنے کا حکم دیا گیا تو بیوی بھی ساتھ نکلی، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر جب بیوی نے عذاب آنے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ شوہر کے ساتھ نہ جا سکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، اور وہ ہے فرعون کی مثال، کہ فرعون کیسا بادشاہ تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اس نے ظلم و ستم کی انتہا بھی کی، تو اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی۔ وہ فرعون جو عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی قوم کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خود کو خدا سمجھتا تھا۔ بعض لوگ تو عمل سے خدا بنتے ہیں لیکن وہ تو زبان سے بھی خود کو خدا کہتا تھا۔ انتہائی ظالم، قرآن پاک میں اس کو فرعون ذی الاوتاد کہا گیا، کیلوں والا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائی تو اس نے ان کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھکوا دیے
اتنی سخت سزا دی، لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی. کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. اپنے پاس، عندک بیتا، تیرے پاس گھر چاہیے، مجھے فرعون کے محلات نہیں چاہیے. فرعون کا طرز تعمیر، اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی احرام مصر کی شکل میں، تصویروں میں تو خیر سب نہیں دیکھا ہوگا کہ کس قدر زبردست عمارتیں بنانے والا، کہ زمین میں آج بھی پہاڑوں کی طرح گڑی ہوئی ہیں. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی. یہ بڑی بڑی عمارتیں، شوہر کی بہت بڑی ناموری، طاقت اور شہرت، کچھ بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا. دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے حقیر ہو گئی. کہنے لگے اللہ، یہ فنا ہونے والی دنیا نہیں، باقی رہنے والی آخرت چاہیے، تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے نجات دے. کیونکہ فرعون اور اس کے درباری مل کر ان ایمان والوں کو سزائیں دیتے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا. اسی لیے سوائے چند لوگوں کے قوم فرعون میں سے کوئی ایمان نہ لایا. اب یہاں پر دو کردار ہیں ہمارے سامنے، دونوں طرف خواتین کی مثال دی گئی. اسی لیے چونکہ خواتین کی مجلس تھی تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم بھی خواتین ہیں. ایک طرف پیغمبروں کی بیویاں، دوسری طرف ظالم حکمران فرعون کی بیوی، خدا کو نہ ماننے والے بلکہ خود کو خدا کہنے والے کی بیوی حضرت آسیہ. ایک کے گھر میں ایمان، دوسرے کے گھر میں کفر، لیکن کام کیا آیا؟ اپنا ایمان. شوہر کا ایمان کام نہیں آیا، شوہروں کی نیکی کام نہیں آئی. کیا کہا گیا؟ قیل ادخلا النار مع الداخلین، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ، دونوں بھی چلی جاؤ. اور دوسری طرف وہ عورت جو ایمان میں ایک پہاڑ کی طرح جم گئی، کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکی، اس کے لیے کیا تھا؟ جنت کی بشارت. ادھر آگ ہے، ادھر جنت ہے. فیصلہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کسی نام کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر. آج ہم مسلمانوں کے اندر صرف نام کا ایمان تو ہے، عمل اور اخلاق نہیں رہا. آج ہم سے بہتر بسا اوقات ان لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے جو سو کالڈ مسلمز نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن بظاہر اپنے اخلاق اور عمل سے بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں. ہم کیسے اسلام کے دوست ہیں، ہم اسلام کے کیسے خیر خواہ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک نظر قرآن کو دیکھتے ہیں، ایک نظر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں. اور اس میں مشہور مثال جارج برنارڈ شاہ کی ہے. اس نے کہا کہ قرآن اس دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب، لیکن مسلمان اس دنیا میں پائی جانے والی قوموں میں بدترین قوم. میں مسلمان ہو جاتا اگر مسلمانوں کے اندر اچھا نمونہ ہوتا. کس نے روکا اسے اسلام قبول کرنے سے؟ ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جائیں، دنیا کے لیے روشنی کا سبب بن جائیں. کہاں یہ کہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم یہود کے ہاتھوں بھی کیوں پٹ رہے ہیں؟ فلسطین میں مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے دیش سے نکالے گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچا ایمان نہیں رہا. ہم دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے، خواہ وہ انفرادی ہوں، گھریلو ہوں یا بین الاقوامی ہوں، ہم بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑے بڑے اسباب اس کے بتاتے، کئی سیاسی اور جغرافیائی اور معلوم نہیں کیا کچھ بحثیں کرتے ہیں، لیکن اس اصل وجہ اور سبب تک نہیں پہنچتے جو ہمارے زوال کا اصل سبب ہے. اگر اس اسلام نے عرب کے بدوؤں کو شان و شوقت دی تھی، اگر صحرا میں رہنے والوں کو سائنس کا رہنما بنا دیا، دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا، تو آج ہم مسلمان
ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں پیچھے ہیں؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے 2 کردار سامنے رکھے. اگر ہمارا سارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے، ہمارا گھرانہ بہت دیندار اور مذہبی ہو، ہمارے والدین بہت نیک ہوں، ہمارے شوہر بہت اچھے ہوں، لیکن جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی. کسی دوسرے کی اچھائی ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک ہمارا دل اندر سے نہیں بدلے گا. کسی اور کا نیک ہونا ہمارے فائدے میں نہیں جب تک ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کی کوشش نہ کریں. اور دوسری طرف اگر سارا ماحول بھی خدا دشمن ہے جیسے فرعون کا تھا، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم ایمان پر قائم ہوں، خود کو بچانے کی فکر کریں، تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ماحول کا بہت عذر بہانہ کرتے ہیں. آج کے دور میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آج کا دور سچائی کا دور ہی نہیں. آج سچ کون بولتا ہے؟ جب سچ بولنے کو کہا جاتا تھا، آج سچ کون بولتا ہے؟ آج ملاوٹ کے بغیر کیا ملتا ہے؟ کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ضروری ہے. آج کہاں سچ ہے؟ آج کہاں خلوص ہے؟ آخر کیوں یہ سب کس نے یہ حال کر دیا ہمارا؟ یہ سب ایسا کیوں ہو گیا؟ سچائی یہ تو نہیں، ہم مسلمانوں کی اصل یہ تو نہیں. ہم نے وہ چیزیں جو ہماری پہچان نہیں تھی اپنی پہچان بنا لی. جہالت امت مسلمہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت تو پہلی وحی کے حکم سے ہی نا آشنا ہے. خود اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں کہ 50% بھی لٹریسی نہیں، نہ دین نہ دنیا. بسا اوقات انسانی سطح سے نیچے جی رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ نہیں آتا، نماز کا پتہ نہیں. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ ترقی یافتہ دور ہے؟ ہم تو 1400 سال پہلے کے صحرائے عرب کے رہنے والے بدوؤں سے بھی بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کے سامنے جب یہ وحی آئی کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی ہی وحی میں ایمبریولوجی بتا دی گئی جن کو. وہ لوگ صرف دین نہیں دنیا کے علوم کے ماہر بھی تھے. ان کے پاس کچھ نہ تھا لیکن اس کتاب نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا. وہ جہاں گئے علم و حکمت کے دروازے کھلتے گئے. آج ہم اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کر سکے. ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، شعور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں، وہ مریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی کی مثال، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کا انعام ہم نے کیا دیا؟ ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، کتابوں کی. کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت. تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی؟ اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو. اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے. تو ایک مفسر نے، مجاہد جن کا نام ہے، قدیم زمانے کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف پھل نہیں ہے، ان کے پاس صحیفے آتے تھے، علم کی نئی نئی باتیں آتی تھی. ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں زندگی گزر جائے. اس کے لیے کیا نمونہ ہے، کس کو رہنما بنایا جا رہا ہے؟ مریم بنت عمران کو. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی، وہ اللہ کی اطاعت گزار تھی. ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ.
یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایئرز تک امت کو سکھاتی رہیں، تعلیم دیتی رہیں. حضرت ام سلمہ نے اس قدر فتوے دیے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے. اسی طرح دیگر صحابیات بھی، صرف مرد ہی نہیں، مسلمان عورت نے بھی علم کے جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا. لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے، ہم اپنی مصروفیات، اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں، ہمیں سسکتی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے، ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے، ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے. ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خوف زدہ ہو جائیں، ہائے اندھیرا ہو گیا. لیکن جہالت کا اندھیرا، دلوں کا اندھیرا ہمیں کیوں خوف زدہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا. ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور صرف علم نہیں، اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی. اور اس کی ابتدا مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو، میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے، وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے، لیکن ماں کب دے گی؟ جب خود اس کے پاس ہوگا. اس لیے میں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر اپنی بہنوں سے عاجزانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لیے اور پڑھتے رہنے کے لیے ضرور نکالیں. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں. علم تو مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس میں قرآن پاک کا بھی ایک حصہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی، ایک دفعہ ضرور جانوں گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے کیا بھیجا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے، سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک طالب علم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کو جواب دیتا ہے امتحان میں. تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نصاب ہے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے معاشرے سے اندھیروں کو مٹائیں، تاکہ غربت، افلاس، جہالت، ظلم، تشدد، بدامنی، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر
والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. یا اللہ جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو لا علمی اور نادانستگی میں تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح علم عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا کر دے، ہماری نگاہوں میں بصیرت پیدا کر دے، ہمارے اخلاق بہترین کر دے، ہمارے کردار مضبوط کر دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخششیں فرما. یا اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین جو اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کی کسی تکلیف سے دوچار ہے یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا. یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی محبت سے بھر دے. یا اللہ اس کتاب کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے لیے وہ نور پیدا کر دے جس سے ہماری اس دنیا اور آخرت کے اندھیرے دور ہو جائیں. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا رب العالمین انہیں اس مجلس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما. یا رب العالمین اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے یا اللہ ان سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کر دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں اور خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے. یا اللہ حسد بغض عداوت اور بخل کو دور کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے. یا رب العالمین ہمیں دوسروں کی بھلائی چاہنے والا بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایسا بنا جیسا بننا تجھے پسند ہے. یا رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا، ہمارا انجام اچھا کرنا، ہماری آخرت بخیر کرنا. یا اللہ ہمیں صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا. یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمانا. یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جانا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی حج پر گیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور وہ سیدھا جنت میں گیا. بات یہ ہے کہ کون جنت میں گیا اور کون نہیں اس کی ججمنٹ ہمیں تو دینے کا حق نہیں ہے. اللہ کی مخلوق ہے، جس کو چاہے جنت میں لے جائے اور جس کو چاہے اس سے جو معاملہ کرے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں یہ سورت پڑھ رہے تھے کہ اس آیت پہ پہنچے اور اسی کو بار بار دہراتے رہے، اسی کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ کی ہچکی بن گئی کہ اللہ تیری اپنی مخلوق ہے، تو جو چاہے معاملہ کرے.
بار بار قرآن پاک میں آتا ہے جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی کے بھی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ خود ہے. لیکن کچھ اعمال کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دے گا. مثلا حج کے کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص حج مبرور کرے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے بچہ اس دن پاک ہوتا ہے جب اس نے جنم لیا ہوتا ہے، یعنی پہلے دن کا بچہ. لیکن صرف حج کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ حج کے ساتھ شرط کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور وہ سارے فرائض ارکان وہ سب کچھ صحیح دل کے اور شوق کے ساتھ پورے کیے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. کسی بھی عبادت کے بعد کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میری عبادت ضرور ایکسپٹ کر لی جائے، یا یہ کہ ایکسپٹ ہو گئی، یا یہ کہ اس پر میں نے جنت بک کرا لی ہے. نہیں. اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک شخص حضرت عثمان بن مظعون فوت ہو رہے تھے تو ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے رائے کا اظہار کیا کہ یہ تو جنت میں جائیں گے. تو آپ ناراض ہوئے کہ تم کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں جائے گا، یعنی منع کیا گیا کیونکہ یہ تو قیامت کے دن ہی راز کھلے گا. بہرحال دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ مثلاً اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت میں وہاں گیا، کوئی اس کے دل میں اور تمنا طمع نہیں تھی، کسی اور مقصد کے لیے نہیں گیا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. مثلاً ایک حدیث میں یوں ضرور آتا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کو احرام کی حالت میں ہی دفن کیا جائے. جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس حال میں انسان کی وفات ہوتی ہے اسی حال میں انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اسی لیے اچھے انجام اور اچھے خاتمے کی دعا کی جاتی. انہوں نے حدیث قدسی کے بارے میں پوچھا ہے. حدیث قدسی دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو حدیث قدسی کا معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جبکہ قرآن پاک میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں روایت کرتے ہیں مجھ سے میرے رب نے کہا. مثلا ایک حدیث قدسی سنا دیتی ہیں چھوٹی سی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندے مجھے بتا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو سب کو کھلاتا تھا، میں تجھ کو کیسے کھلاتا، تو سب کو پلاتا تھا، میں تجھ کو کیسے پلاتا، تو سب کو پہناتا تھا، میں تجھے کیسے پہناتا، شفا دینے والا تو، میں تجھ کو کیسے شفا دیتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، فلاں بیمار تھا اس کی خبر لیتے تو مجھے وہاں پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہی نہیں ملتے، وہ بیماروں کے پاس بھی ملتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نیکی کا تصور صرف چند ریچولز کی ادائیگی ہی رہ گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم خدمت خلق کریں تو نماز پڑھنا بھول جائیں. وہ اللہ کا حق ہے، وہ بندوں کا حق ہے، دونوں ہی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ایک معتدل زندگی ہو. جی ان کا سوال ہے کہ ایک وضو میں 2 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ آپ تشریف رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، اس سے پہلے کبھی نہیں. تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو اس بات کی سہولت ہو جائے کہ جب وضو ہے تو پھر دوبارہ کرنے کا تکلف نہ ہو، اسی وضو میں دوسرا وقت شامل ہو گیا تو دوسری بھی ادا کر لی جائے. بنیادی طور پر ہمارا دین آسانی کا دین ہے، اس میں انسانوں کو تنگ نہیں کیا گیا. بہت سی رخصتیں ہیں. وہ کیا تھے اسما؟ اچھا جی، یہ سورۃ البقرہ میں واقع آدم اور ابلیس آتا ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہی ہیں کہ انسان کو جب تخلیق کیا گیا تو اس وقت انسان کا ایک امتحان ہوا تھا.
اس سے پہلے فرشتوں کا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب یہ کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک انسان بھیجنے والے ہیں تو انہوں نے کہا یا اللہ ایسا بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. انہوں نے کیوں کہا؟ اعتراض نہیں کیا. ان کو فکر اس لیے کہ ان کو آزادی مل رہی ہے، اپنی مرضی کر سکیں گے، اور مرضی کرتے کرتے دوسروں کی زندگی کی قیمت پہ بھی مرضی کر جائیں گے، اس سے فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، صرف فساد نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں پہ پیش کیا. وقال انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اس وقت کیا ہوا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تو، ہمیں علم نہیں، تو ہی سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا انبئہم باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے نام اب تم ان کو بتاؤ. فلما انبأہم، جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا نہ تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے نام تھے؟ یہاں صرف الاسماء کا ذکر کیا گیا، نام. اسماء کا لفظ اسم سے نکلا ہے. اسم کہتے ہیں ناؤن کو. ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور اے تھنگ. تو یہ مختلف چیزوں کے نام ایک طرح سے انسان کے وجدان میں یا اس کے اندر الہام کر دیے گئے، اس کے اندر ڈال دیے گئے، یعنی اس کی میموری میں ایک طرح سے فیڈ کر دیے گئے، اس کی پروگرامنگ کر دی گئی. اچھا آپ دیکھیں کہ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کے نام ہے، اور چیزوں کو ڈسکور کرنے کا نام ہے، بنانے کا نام نہیں ہے. ہم عموماً غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید سائنس نام ہے چیزوں کو بنانے کا. نہیں، بنایا تو اللہ نے خود ہی ہے. خالق وہ ہے، بارئ خود ہے، مصور خود ہے. سائنس کیا کر رہی ہے؟ ان چیزوں کو صرف ڈسکور کر رہی. کور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈھانپ دینا. اور ڈسکور کیا ہے؟ اس کا کور ہٹا دینا. آپ دیکھیے کہ بچے کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یعنی اس کا بھی سب سے پہلا دھیان جو جاتا ہے وہ یہ کہ یہ چیز کیا ہے. چیزوں کے نام جاننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی. تو سائنس چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کا نام. یہ کیا ہے، یہ کیا کرتی، کس لیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا. اور اللہ نے عقل دی، اس سے یہ فائدہ اٹھاؤ. یہ لوہا ہے، اس سے یہ بناؤ. یہ لکڑی ہے، اس سے یہ تیار کرو. یہ زمین ہے، اس پہ یہ اگاؤ. پودوں کو اس طرح اور اس طرح استعمال کرو. اور بہت کچھ عقل دی اور مختلف چیزیں بطور سیمپل پیدا کی. پرندے بنائے، دیکھو کیسے اڑتے ہیں، تم بھی اڑاؤ جہاز، دیکھو ان سے سیکھو. تو یہ دراصل اسماء جو ہے یہ کائنات کا تعارف تھا. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو لوگوں، اللہ نے پہلے کائنات کا علم دیا تھا، بعد میں علم ہدایت آیا تھا. کیونکہ کائنات کا علم پا کر انسان شیطان کے وار سے نہ بچ سکا، اپنے دشمن سے نہیں بچ سکا. تو اللہ نے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کہ یہ تمہاری سارے علم اور ترقی اور ہر چیز میں مشکل پیدا کر دے گا، کس طرح کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سکون چین چھین لے گا. تو اس کے لیے پھر کیا ہوا؟ جنت میں آدم علیہ السلام کو نکلوایا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب علم ہدایت بھی تمہاری ضرورت ہے. اس کے لیے پھر رسول اور کتابیں بھیجی. تو علم ہدایت بعد میں آیا ہے، علم الاسماء پہلے آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صدقہ کرنے کے لیے، کوئی کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے کسی کو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں. ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی طریقہ ایسا معلوم نہیں. فاتحہ تو ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اگر آپ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سنیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. فاتحہ کا مطلب تو یہ ہے. صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان نیت کر لے. صدقہ صرف کھانے کا نہیں ہوتا، صرف کالے بکرے کا نہیں ہوتا، صرف چند چیزوں کا نہیں. صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اب اس پہ بھی فاتحہ پڑھیں گے آپ. صدقہ فاتحہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. فاتحہ تو نماز میں پڑھنے کی صورت ہے، یا ویسے آپ پڑھیں اپنی ہدایت کے لیے. کھانا کھلائیں جس کو چاہیں، اپنے بچوں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بتایا کہ اپنی بیوی کو ایک لقمہ دینا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے. اب یہ صدقہ کیا ہے؟ یعنی نیکی کا کام ہے.
اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو نیکی لکھی جائے گی. اب اس کا مطلب ہے کہ روز پکا کے ہم پہلے اس پہ کچھ پڑھیں تو پھر ہی ان کو کھلائیں؟ نہیں، یہ ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ دیتے ہوئے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ پکیے باہر رکھیے، آپ لا کے سارا پہلے پلیٹ سجاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیتے ہیں. نہیں، پکائیں اور باہر سے باہر ہی دے دیں. ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، نمائش کر کے نہ دیں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. جی ہاں، یہ ایک اور عجیب اصطلاح سنی جاتی ہے، شرعی مہر. قرآن پاک میں کسی شرعی مہر کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیا بتایا گیا ہے؟ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہ شوہر کی حیثیت اور وسعت پر ہے، وہ کیا دے سکتا ہے. یہ ہمارے ہاں 32 روپے یا 32.5 روپے جو رکھا گیا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو، ایک روایت میں جو پڑھا میں نے وہ یہ کہ 20 اونٹ تھے شاید اور 500 درہم تھے. اب وہ تو 32 روپے کے نہیں آتے. آج سے 100 سال پہلے بھی 32 روپے کے اتنے اونٹ نہیں آتے ہوں گے. اسی طرح یہ کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی جو مہر دیے، اتنی تاکید کی کہ ایک شخص نے کہا کہ میری شادی فلاں عورت سے کر دیجئے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں، کچھ تو لانا ہوگا. جب کچھ نہ بنا اس نے کہا نہیں، مجھے شادی بھی کرنا ہے اور مہر کے لیے کچھ نہیں. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے فلاں اور فلاں صورت یاد ہے. کہا وعدہ کرتے ہو کہ بیوی کو سکھاؤ گے؟ کہاں سکھا دوں گا. کہا یہی تمہارا مہر ہے. لڑکی سے پوچھا تم مانتی ہو یہ مہر قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں قبول. ایک اور عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے مہر میں صرف جوتوں کا ایک جوڑا لیا. آپ نے بلایا اس کو، تم راضی ہو اس پر؟ کہا میں راضی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، اگر راضی کون سا جوتے کا جوڑا جو ہے 32 روپے میں آ جائے گا. یہ سب معلوم نہیں کہاں سے یہ رسم اٹھی ہے. یہ کوئی شرعی مہر نہیں ہے. ہم باقی سب چیزوں پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، عورت کو حق دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں شریعت یاد آتی ہے، اور وہ شریعت جو من گھڑت ہے اصل میں شریعت نہیں ہے. اور اس طرح ہم نے دین کو بھی بدنام کیا. ان کا سوال ہے کہ نماز قضا کا کیا کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا کرنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن اگر ہو چکی، غفلت میں ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے. اس میں پہلی بات تو یہ کہ توبہ استغفار کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں. آپ نے جس قضا نماز کا ذکر کیا وہ دو ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لے، اور جو چھوڑی تھی ایک پوری نماز میں سے فرض صرف لوٹانے ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی سوتا رہ جائے تو جب اٹھے اور دیکھے کہ نماز کا وقت نکل گیا تو وہ نماز پڑھ لے. اب مثلاً آپ سوئے، فجر رہ گئی، تو جس وقت اٹھیں گے سورج نہ نکل رہا ہو، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد سجدہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ سنت بھی اور فرض بھی پڑھیں گے. کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور رات کا پچھلا پہر تھا اور بہت تھکے ہوئے تھے، سب سوئے. حضرت بلال کو آپ نے جگانے کے لیے کہا، وہ بھی اونٹ کی ٹیک لگا کے جو سوئے تو سوتے رہ گئے. اللہ کا حکم تھا نا کہ ایک نمونہ مثال قائم ہو جائے کہ کیسے کرنا ہے. سورج کی تپش سے آنکھ کھلی سب کی، بہت پریشان ہوئے. خیر سب نے جو نماز پڑھی اس میں سنت بھی پڑھی اور فرض بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ گھر میں نہ سفر میں. لہذا فجر اگر قضا ہو جائے اس طرح تو اس کے لیے کیا ہے، اسی دن اگر پڑھتے ہیں تو سنت بھی پڑھیں پہلے اور پھر فرض پڑھ لیں. اسی طرح اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور صرف اتنا وقت ہے کہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں، پہلے فرض پڑھ لیں اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سنت بھی دہرا لیں. باقی نمازوں میں کیا ہے، صرف فرض ہے. لیکن اگر کسی کی بہت سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ لازمی اتنے سالوں کی دہرائے، وہ پھر توبہ استغفار کافی ہے. روزوں کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. روزوں کا تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے، روزے بدلے میں رکھے جائیں. لیکن غفلت میں، لا علمی میں، جہالت میں، نادانی میں کوئی وجہ ہو گئی، نمازیں چھوٹ گئیں، تب کیا ہے، توبہ استغفار کر کے جو وقت کی نماز اس کی پابندی کی جائے. جب کبھی موقع ملے جو انسان پڑھ سکے آسانی سے پڑھ لے. یہ نہ ہو کہ گھبرا کے پھر وقتی بھی دوبارہ چھوڑ بیٹھے. اس میں شاید اللہ کی حکمت تھی کہ اتنی سختی سے یہ بات نہیں کہی گئی. مثلا ایک شخص مسلمان ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، اسے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پچھلی نماز اب وہ مسلمان ہو کے پڑھے،
کیونکہ اس کے لیے تو اسلام ایک عذاب ہو جائے گا. یہ دن میں 5 وقت فرض نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ وہ پچھلی نمازیں شروع کر دے. لیکن جس کے پاس وقت ہو وہ کثرت سے جو موقع آئے پڑھتا رہے، ورنہ توبہ استغفار ہی کافی ہے. ان کا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کا بال کٹوانا جائز ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 2 اوپینین ہیں. میں دونوں اوپینین آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ہمارے ہاں جو عام اوپینین ہے وہ کیا ہے کہ عورت کے بالوں کو کینچی نہ لگے. یہ زیادہ تر کہاں ہے؟ ہمارے بر صغیر کے اندر ہے، انڈو پاک میں یہ زیادہ مشہور ہے بات. دوسرا اوپینین کیا ہے؟ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں کتاب الحیض کے اندر ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض کے بال جو تھے وہ چھوٹے تھے، کاٹے ہوئے تھے. کسی ڈیزائن بنانے کی بات نہیں آتی، لیکن چھوٹے بالوں کا ذکر آتا ہے. اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی. کسی نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، کسی نے کہا وہ بیماری کی وجہ سے ہوا، کسی نے کچھ کہا. لیکن میرے دل کو یہ کوئی دلیل بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ازواج مطہرات ایسی نہیں تھی کہ آپ کی زندگی میں تو کچھ کریں اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو بعد میں بال کاٹنا شروع کر دیں. وہ ایسی نہیں تھی. وہ وہی کچھ کرتی تھی جو ان کے لیے پسندیدہ تھا. لیکن اس سے پتہ یہ ضرور چلتا ہے کہ اس کی رخصت ہے، اور دین ہمارے میں ایسی شدت نہیں ہے کہ یہ رخصت نہ ہو. ہمارے ملک میں تو گرمی ہے، آپ دن میں 10 دفعہ بھی نہا لیں تو آپ کے بال سوکھ جائیں گے. ان ملکوں میں دیکھیں جہاں برفیں پڑتی ہیں. مجھے خود باہر رہنے کا اتفاق ہوا اور پہلی دفعہ مجھے وہیں یہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی. پھر میں نے خود اسٹڈی کیا کہ مجھے کوئی ایک حدیث مل جائے جس میں منع کیا گیا. یہ تو کہتے فلاں عالم کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں علماء کا، ایسی بات نہیں. لیکن مجھے چاہیے قرآن کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کہ جس میں آپ نے منع کیا ہو کہ عورت بال نہ کاٹے. مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی. میرا علم کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں نے جتنی ریسرچ کی ہے اس پر منع نہیں کیا گیا. ہاں، جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو، مردوں جیسے نہ ہو، یعنی عورت کو عورت لگنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو، یعنی نان مسلمز کی طرح شکل و صورت نہ ہو جائے، مسلمان اپنی پہچان میں بھی مسلمان ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بال عورت کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر بال کاٹ ہی لیے ہیں تو پھر ان کی نمائش نہ ہو. عورتوں کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن مردوں میں نہ کھولے جائیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بحث ہوتی کہاں لکھا ہے قرآن میں بال ڈھانکو. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں عام ہے. اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں قرآن پاک کی سورۃ النور کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ مسلمان عورتیں اپنے خمار اپنے سینے پہ ڈالیں. یہ جو خمار کا لفظ ہے، خمر جس کی جمع ہے، یہ خمر کہتے ہیں سر بندھن کو. اس کا جو ترجمہ آپ کو ملے گا ڈکشنری میں، کیا؟ سر بندھن، سر باندھنے کا کپڑا، سر ڈھانپنے کا کپڑا. حکم کیا ہے کہ سر ڈھانپنے کا جو کپڑا ہے وہ سینے تک آئے، چھوٹا نہ ہو کہ سینہ ننگا ہو. اور ہم نے کیا کہا کہ جو قرآن میں حکم ہی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی عربی کی ڈکشنری کھول لیں اور اس میں لفظ خمار کا ترجمہ دیکھیں. مثلا قمیص کیا کپڑا ہے؟ قمیص جو ہے وہ شرٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سربال استعمال ہوتا ہے عربی میں شلوار کے لیے، اور خمار استعمال ہوتا ہے عورت کی اوڑھنی کے لیے. اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح سورۃ الاحزاب میں جلباب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے جلباب ڈال لیں، جلباب میں سے لٹکائیں. تو جلباب جو ہے اس چادر کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت زینت چھپانے کے لیے ہوتی. لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ بات بہت زیادہ بولی جاتی ہے کہ کہاں لکھا ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہاں لکھا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کھول کے دیکھتے کہ کہاں لکھا ہے؟ کھول کے بھی دیکھنا چاہیے. ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کیا قبروں پر جا کے دعا کی جا سکتی ہے؟ بات کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل میں طریقہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگو جو ایمان لائے، صبر اور نماز سے مدد لو. آپ نماز حاجت پڑھا کرتے تھے کیونکہ اللہ سے مدد چاہیے نا. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے
کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، جہاں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے ہو وہیں مانگنا شروع کر دو، وہ ہر جگہ ہر وقت ہر موقع پہ دے سکتا۔ اس لیے ایسی کوئی سنت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہو گئی اور وہ دین کا حصہ بن گئی جبکہ ہے نہیں۔ ان کا سوال ہے عورتوں کی جماعت کے بارے میں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو نماز ہے وہ ویسے تو گھر پہ پسندیدہ ہے اپنی تنہائی کی۔ اس میں ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے بتایا کہ جو تمہارے گھر کی نماز ہے وہ اچھی ہے۔ انہوں نے گھر میں ایک ایسا کمرہ بنوایا جس میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی، بالکل الگ تھلگ، تاکہ یکسوئی ہو، کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ لاؤنج میں پڑھیں، آپ بیڈ روم میں پڑھیں، آپ سین میں پڑھیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہوتا ہے، بچے، شور شرابہ، ہنگامہ، ٹیلی ویژن کی آواز، تو نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک الگ کمرہ سا بنا لیا جس میں نماز پڑھتی تھی۔ تو یہ تو ہے الگ نماز پڑھنے کی بات، لیکن اگر کبھی کبھار عورتیں مل کر نماز پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے 2-3 احادیث موجود ہیں۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی۔ دوسری حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز میں عورتوں کی امامت کی۔ تیسری حضرت ام ورقہ کی حدیث ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کر کے دیا اور کیا حکم دیا، انت ام اہل دارہا، کیونکہ وہ قرآن کی پہلی حافظہ تھی، تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کریں، یعنی ان کو فرض نماز میں جماعت سے پڑھائیں۔ لیکن یہ ایک بیسک نارم نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی اپنی پڑھیں، لیکن کبھی اگر اکٹھے ہیں کہیں تو مل کے پڑھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، منع نہیں کیا گیا، کوئی ایک حدیث نہیں جس میں یہ کہا گیا کہ عورت ایسا نہ کرے، نہیں منع کیا گیا، لیکن الگ سے نہیں، الگ سے صف کے باہر نہیں نکل کے کھڑی ہوگی، صف کے بیچ میں ہی ہوگی۔ جی فرمائیے۔ مردوں کے لیے بہترین ایصال ثواب 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا، لوگ بہت پریشان ہو کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ اس کو زندگی دے۔ آپ نے فرمایا اب زندگی نہیں مل سکتی، وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا، اب کیا ہے، تم اس کے لیے دعا مانگو۔ مردوں کے لیے زندوں کی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو نا تو فریادیں کرتا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ ایسے جب قبر میں کوئی جاتا ہے تو ایک طرح سے فریادیں کرتا ہے کہ میرے لیے کچھ کرو۔ سب سے بہترین چیز اس وقت کیا کرنے کی، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا تھا، جب کسی مردے کو دفن کرتے تھے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کثرت سے دعا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنی دعا کی ایک صحابی کے لیے کہ دوسرے کہنے لگے میں تمنا کر رہا تھا کاش آج اس قبر میں ہوتا۔ اور آپ نے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی کی۔ مسجد نبی کے اندر جھاڑو دیتی تھی ایک عورت، اور جب وہ فوت ہوگی تو لوگوں نے خود ہی دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ کو لے کر ساتھ گئے اور اس جھاڑو دینے والی عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائیں کی آپ نے۔ یہ آپ کا اخلاص تھا جو ہر ایک کے لیے تھا، صرف بڑوں کے لیے نہیں، ان انسانوں کے لیے بھی کہ جن کے لیے دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی۔ بہرحال اب یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کا حکم دیا، مسنون دعا بھی آپ نے سکھائی، جنازہ بھی ایک دعا ہی ہے دراصل۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری چیز میت کے لیے کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی قرضہ رہتا تو پہلے وہ ادا کیا جائے تاکہ اس کی جان آسان ہو۔ اگر اس کے ذمے کوئی کسی کا لینا دینا رہتا ہو، حتیٰ کہ بیوی کا مہر رہتا ہو، تو ورثہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ ادا کیا جائے، ورثے کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر میت نے غلط وصیت کی ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں کیونکہ اس نے وصیت غلط کر کے دوسروں کا حق مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے، مرتے وقت وصیت غلط کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی۔ تو ایسے میں بعد کے بچوں وغیرہ کو آپس میں درست کر لینا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جھوٹے ڈاکیومنٹ بنوا کے تو وصیتیں دکھا کے ایک دوسرے پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ میت کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے۔ نمبر 2 او علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہتا ہے۔ خود کوئی کتاب لکھ گیا یا کوئی اپنا مال اس میں لگایا یا محنت کی، مثلا کوئی کتابت ہی کرتا رہتا ہے، لکھتا ہی رہتا ہے، اپنا نہیں لیکن کسی کی کتاب ہی لکھ رہا ہے، جب تک وہ کتاب باقی لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ اسی طرح کوئی خیر کی بات زبانی بتائی کسی کو، وہ صدقہ جاریہ۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسری چیز مال کا خرچ کرنا. میت کے نام پر کوئی کنواں کھدوانا. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بڑا صدقے کو پسند کرتی تھی اور اچانک اس کی وفات ہوگی, کیا میں اس کے لیے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو, اس کو فائدہ پہنچے گا. کہا کیا کروں؟ فرمایا پانی کا انتظام کرو, کیونکہ مدینہ میں پانی کم تھا, گرمی بہت تھی. فرمایا پانی کا انتظام کرو. انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا حاضی لام سعد, یہ ام سعد کا کنواں ہے, ان کے نام پہ اس کو منسوب کر دیا. اسی طرح اگر حج رہتا ہو تو حج بدل کیا جائے. اسی طرح اور قسم کی بھی دعا یا خیر خواہی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اگر اس کے روزے باقی ہوں تو ان کی قضا رکھنے کا بھی حکم ہے, وارث جو ہے وہ رکھے. لیکن اگر نہیں رکھ سکتا کوئی بھی تو پھر اس کا کفارہ دے دے. درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاریہ, خود لگا گیا یا پھر اس کی نیت سے لگا دی. اسی طرح قربانی کرنا, یعنی عید کے موقع پر اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے سب کی طرف سے ایک کر دینا, یا ہر ایک کے نام, مثلا اپنے ماں کے نام الگ, باپ کے الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی کی تھی, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی تھی کیونکہ ان کی سنت تھی. تو یہ چند اعمال ہیں کہ جو میت کے بعد اگر کیے جائیں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. ان کا سوال ہے پیریڈز کے دنوں میں دروشی پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ کہ پیریڈز کے دنوں میں جو چیزیں منع ہے وہ نماز ہے, طواف ہے, لیکن ذکر کرنا منع نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز سینے کے اندر ہے, دل کے اندر ہے, مثلا ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے جائے نماز پکڑاؤ, مصلی پکڑاؤ, تو انہوں نے کہا کہ میں پیریڈ سے ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہے, مصلی کو ہاتھ نہیں لگانا, تسبیح کو نہیں ہاتھ لگانا, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو نہیں لگانا, اور آپ دیکھیں کہ پھر تو ساری دنیا کو دھو ڈالے آپ. اس لیے کئی لوگ کرٹنز دھو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کارپیٹ صاف کر رہے ہوتے ہیں, بیڈ شیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں, کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں, ایک جنون کی حد تک. یہ سب چیزیں جو ہے نا خود ساختہ تصور ہے دین میں. زبان پاک ہے, جو آپ کے دل میں ہے, مثلا قرآن کی کوئی آیت دل میں ہے تو اگر زبان پہ آ جاتی ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. ان کا سوال ہے کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ کثرت سے جانا ہے. شروع میں سب کا ہی منع ہو گیا تھا, مردوں کا بھی منع تھا, عورتوں کا بھی منع. کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے رکا جا رہا تھا. لوگ قبروں پہ جا کے شرک وغیرہ کے کام کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں, سب کو منع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا, اب زیارت کیا کرو. فإنها تزهد الدنيا وتذكر الآخرة, وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں انسان کو. پھر اس میں یہ تھا کہ مردوں کو تو کھلی اجازت تھی لیکن عورتوں کو کبھی کبھار کی اجازت ملی. لیکن یہ کہ کثرت سے روز چلے جانا, یہ جیسے ایک معمول بنا لینا, یہ درست نہیں. جنت البقیع میں دیوار کے پاس مرد عورتیں, اندر تو مرد بھی نہیں جاتے, اس ایریے 4 دیواری کے اندر تو مردوں کو بھی نہیں جانے دیتے, لیکن باہر کی دیوار تک تو سب جا سکتے ہیں. میں خود بھی گئی ہوں, دفن کرتے وقت کسی کام سے جاتے ہوں گے جی, مطلب یہ کہ دیوار تک یا کنارے پہ کھڑے ہو کر بس انسان دیکھ کر آ جائے دعا کر کے, بیچ میں گھومے پھرے نہیں. لیکن کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حکم کیا ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت قبرستان کے پاس بھی نہ پھٹکے یا پاس سے بھی نہ گزرے. کئی دفعہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں, راستے میں قبریں آتی ہیں, اب یہ نہیں کہا کہ عورتیں اس راستے سے گاڑی نہ گزارے اور ادھر سے ان کا جانا ہی بند کر دیا جائے. نہیں, مراد اس سے کیا ہے کہ بہت کثرت سے جا کے قبرستان کے اندر عورتیں بیٹھے نہیں, زیادہ دیر وہاں نہیں گزارے, اور جی ہاں سجدے نہیں کریں. یا ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں جہاں ہوں گی ہنسی مذاق شروع ہو جائے گا, اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کا جو ایک وقار ہے اور تھوڑے دل کی بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اتنا غم شدید ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ خود کو نہ سنبھال پائیں. تو اس لیے پسندیدہ نہیں ہے جانا. کبھی کبھار اپنے دل کو آخرت کی یاد سے معمور کرنے کے لیے چلی جائے تو قطعاً منع بھی نہیں ہے. جو چیز منع کی گئی ہے وہ زوارات القبور کا لفظ آتا ہے, کثرت سے جانے والیاں, اس سے منع کیا گیا. ایک سوال ہے کہ کیا ہم ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن تو ایک آلہ ہے, ایک مشین ہے, جیسے یہ ایک آلہ ہے نا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں میں بول کے آ رہی ہوں, اس سے کہا کیا جا رہا. کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بولی جائے, وہ چاہے اسپیکر میں بولی جائے, چاہے چھپ کے بولی جائے, چاہے سرگوشی میں بولی جائے, چاہے اسکرین پہ آ کے بولی جائے, وہ ہر جگہ منع ہے. لیکن جو چیز درست ہے, جس میں دین کی حدیں نہ ٹوٹتی ہوں, وہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. اب یہ ایک الگ مجلس چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کون سی چیزیں اس میں جائز ہیں اور کون سی نہیں. لیکن کسی بھی مشین کے اندر خامی نہیں ہے, اس کے استعمال میں ہی خرابی ہوتی ہے. پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اسلام کی حدود اس میں کتنی ٹوٹتی ہیں, وہ ہم کچھ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ جان لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.